بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، یوں تو بارشیں رحمت کا سبب ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ عذاب اور بدبختی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ناظرین، اس سال اگست 2025 میں معمول سے ہٹ کر بہت خوفناک بارشیں ہو رہی ہیں۔ ان بارشوں میں لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ یعنی بادلوں کے پھٹنے نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ پچھلی صدی کا پہلا کلاؤڈ برسٹ پاناما میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں 1911 میں صرف 3 منٹ میں 2.47 انچ بارش ریکارڈ ہوئی۔ اس سال پہلی بار بادل پھٹنے کے متعدد واقعات پاکستان میں رونما ہوئے، جس کی وجہ سے ان مقامات پر فلیش فلڈنگ ہوئی جہاں سیلاب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ناظرین، آسمان سے مصائب، بلائیں اور آفات نازل ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے؟ کیا یہ ساری علامات امام مہدی کے ظہور کی ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ہم روایات محمد وآل محمد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سال طاق عدد میں ہوگا، یعنی 25، 27، 29، 31 وغیرہ۔ ناظرین، آخری آفتاب امامت کا طلوع جمعے کے دن ہوگا۔ محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور 10 محرم جمعے کے دن ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اس سال بارشیں بہت ہوں گی۔ ان بارشوں کے نتیجے میں اناج اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوں گی۔ ان بارشوں سے پھل، میوہ جات اور درختوں پر لگی ہوئی کھجوریں خراب ہو جائیں گی۔ تم اس واقعے کے رونما ہونے پر شک مت کرنا۔ ناظرین، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس سال امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس سال 25 بارشیں ہوگی۔ 25 بارشوں سے مراد 25 سپیل بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں ہم 25 دور کہتے ہیں، جیسا کہ آج کل پاکستان میں بارشوں کا 8واں سپیل جاری ساری ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامیابی اور فتح کے دن دریائے فرات امڑ پڑے گا اور کوفہ کے گلیاں اور بازار اس کے پانی سے بھر جائیں گے۔ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے بارشیں نہیں برسیں گی۔ اگر بارش برسی تو بے موسم اور بے موقع۔ ناظرین، شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد ساری دنیا خشک سالی اور قحط کا شکار ہو جائے گی۔ دریا، ندی، نالے خشک ہو جائیں گے۔ دریائے نیل اور فرات کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ ناظرین، علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہے کہ قحط کی وجہ سے اس قدر بھوک اور غربت ہوگی کہ لاتعداد لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ غذائی اجناس پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں ہوں گی۔ چند دانوں کے لیے انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹے گا۔ ناظرین، حال ہی میں ہم نے ایک افسوسناک سانیہ دیکھا، جس میں ایک پھل فروش نے محض 30 روپے کی خاطر 2 افراد کو بے دردی سے مار ڈالا۔ ناظرین، غربت اور افلاس کے مارے افراد اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار ڈالیں گے۔ کچھ ایسے ہی افراد بیٹیوں اور لونڈیوں کو فروخت کرنے کے لیے بازاروں میں صدا لگائیں گے کہ ہے کوئی جو اجناس کے بدلے اس بچی کا مجھ سے سودا کرے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو رونما ہو چکی ہیں، جیسا کہ بے حیائی عام ہوگی، ان میں طاعون کی بیماری پھیلے گی اور ایسی بیماریاں جن کا پہلے کوئی نام و نشان نہ تھا۔ امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے گا۔ عبادت میں ہیلے بہانے بنائے جائیں گے۔ علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ قطع رحمی اور قطع تلقی عام ہوگی۔ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے گا، دوست کو قریب تر جانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، باپ کو دور کرنے لگے گا، مقدس مقامات کی توہین کی جائے گی،
مسجدوں میں کھلم کھلا شور برپا کیا جائے گا، عہدوں اور مناصب پر بے دین لوگ ہوں گے، قوم کی سرداری فاسق لوگ کرنے لگیں گے، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے گا۔ آدمی کا احترام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ بے حیائی، فحاشی، گانے والی عورتوں اور ساز باجے کا رواج عام ہونے لگے گا، شراب کھلے عام پی جائے گی، امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ جب قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے تو لوگ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، کتاب جامع الصغیر میں ہے، جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ جب امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جب امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ ناظرین، جب امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جب اس طرح کے واقعات رونما ہونے لگ جائیں تو روایات میں ہے کہ اس وقت کا انتظار کرو، سخت آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھس جانے کا، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے کا، بہتان تراشی کا۔ ناظرین، یہ دور نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ ناظرین، مومنین کو چاہیے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں، کیونکہ کتاب کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485 میں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کیونکہ میرے ظہور ہی میں تمہاری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلد اور سہل فرمائے، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ناصرین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔